السلام علیکم ناظرین، دنیا اسٹوری میں خوش آمدید۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اور اسرار کالج ایپیسوڈ 4۔ وہ ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں مروڑتی، آنسوؤں سے لبریز آنکھیں لیے ہیڈ آفس میں بیٹھی تھی۔ ڈسپلن ٹیم کی 2 لڑکیاں بھی اس کے آس پاس موجود تھیں۔ ڈسپلن ہیڈ نے دونوں ڈسپلن کی لڑکیوں کو ہاتھ کے اشارے سے باہر بلایا۔ دروازہ کھلا اور وہ دونوں باہر نکل گئیں، لیکن کچھ منٹ کے بعد دروازہ پھر کھلا، جیسے کوئی اندر داخل ہوا ہو۔ ہادیہ نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ اسے زویا کے کہے الفاظ یاد آنے لگے۔ میرا نام زویا ہے، تمہاری لائن کنیکٹ ہو گئی۔ یہ زویا ہی تھی جو اس وقت بھی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کون ہو تم؟ زز زویا، ہادیہ نے کپ کپاتی آواز سے اس سے پوچھا۔ نام بھی لیتی ہو اور پھر پوچھتی بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ زویا نے اپنے گھنگریالے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے دھیرے سے اس کے کان کی طرف قریب آ کر کہا۔ پھر زویا کو کوئی ہوئی، پیاری ہادیہ، بس یہ سمجھ لو کہ دوست ہوں تمہاری۔ زویا نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے کہا تھا لائن کنیکٹ ہو گئی، کیا مطلب اس کا؟ ہادیہ نے ہمت کرتے اس سے پوچھا۔ ڈیئر ہادیہ، ڈاکٹر صلاح الدین سے کہنا کہ اپنے بائیں بازو میں بندھے ہرن کی نرم و گرم کھال سے بندھے تعویذ کو مت اتارنا، ورنہ 1 سیکنڈ سے پہلے اس کی جان چلی جائے گی۔ حتیٰ کہ وہ اگر بھرے مجمع میں بھی ہوگا تب بھی وہ اس کی جان لینے سے نہیں چونکے گی۔ اور تم اس سے پہلے کہ زویا کچھ بولتی، آفس کی طرف بڑھتے قدموں کی آواز سن کر وہ غصے سے مٹھیاں میچتی تیزی سے باہر کی طرف نکلی۔ ڈاکٹر صلاح الدین، ہیڈ پرنسپل اور کلرک حیات ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ڈاکٹر صلاح الدین نے ایک نظر ہادیہ پر ڈالی جو نظریں جھکائے سسکیاں لے رہی تھی۔ بیٹی، کیا نام ہے تمہارا؟ ہادیہ، اس نے مختصر جواب دیا۔ ان داغوں کے متعلق کیا جانتی ہو؟ ڈاکٹر صلاح الدین نے نرمی سے پوچھا۔ یہی کہ اس دروازے پر لگے داغوں کو میں نے نہیں کھولا، ہادیہ نے کپ کپاتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے ضرور اس کے متعلق کوئی برا خواب دیکھ لیا تھا۔ بیٹی، تم انہیں کھول بھی نہیں سکتی۔ ناممکن، ڈاکٹر صلاح الدین نے نرمی سے کہا، لیکن یہ دھاگے مجھ سے ہی کھلوائے گئے ہیں۔ میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے کھولا ہے، کیونکہ کل رات میں 3 نمبر والی بلڈنگ عمارت کے 3 پورشن پر تھی۔ میں وہاں موجود تھی۔ ہادیہ کے منہ سے اچانک نکلا، یہ کیا بکواس ہے؟ سر حیات نے اسے غصے سے گھورا۔ تم جانتی ہو نا تم کیا بول رہی ہو لڑکی؟ ہیڈ پرنسپل نے بلند آواز سے کہا۔ ڈاکٹر صلاح الدین نے ہیڈ پرنسپل اور کلرک کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ہادیہ کی طرف منہ کر کے کچھ پل اسے دیکھتے رہے اور جانے کا اشارہ کیا۔ ہادیہ، آپ جا سکتی ہو۔ آپ کی کسی بات پر ہمیں یقین نہیں۔ ہادیہ نے آبرو اچکائے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ قدم چلنے کے بعد وہ مڑی
ڈاکٹر صلاح الدین اپنے بائیں بازو میں بندھے ہرن کی کھال سے بنے تعویذ کو ہرگز خود سے جدا مت کیجیے گا۔ یہ کہتے ہی وہ دروازہ کھولے باہر نکل آئی۔ ڈاکٹر صلاح الدین کا ہاتھ بے اختیار اپنے بائیں بازو پر اوپر کی طرف بندھے تعویذ پر گیا۔ اس لڑکی کو بلاؤ، وہ چلائے۔ کلرک سر حیات تیزی سے ہادیہ کے پیچھے بھاگے، لیکن وہ کوریڈور سے نکل کر آگے جا چکی تھی۔ جانے کہاں؟ مجھے بہت فکر ہو رہی تھی۔ ہیڈ آفس جانے کے بعد سے میں نے اسے نہیں دیکھا۔ عاتکہ نے سر پہ شال اوڑھتے مین گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ہیڈ پرنسپل اور سر وغیرہ سب نے اسے ڈھونڈ رہے تھے، نہ جانے کہاں چھپی بیٹھی ہے۔ مشال نے کہا۔ دعا ہے کہ خیر خیریت سے گھر پہنچ گئی ہو۔ عاتکہ نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا۔ ہاں، اب تو بس دعا ہی رہ گئی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کو پاگل پن کے اس قدر شدید دورے پڑتے ہیں۔ خدا کی پناہ، ثروت چچی نے کبھی کانوں کان بھٹک تک نہ پڑنے دی۔ مشال نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ مشال، تم کیسی بات کر رہی ہو؟ اسے پاگل بن کے کوئی دورے نہیں پڑتے۔ مجھے یقین ہے کہ کچھ تو ایسا ہے جو ہادیہ ہم سے چھپا رہی ہے، عاتکہ نے کہا۔ بس عاتکہ، بس تم اس کی دوست ہو اس لیے ایسا سوچ رہی ہو، لیکن یہی حقیقت ہے کہ یہ ہادیہ مینٹلی ill ہے۔ مشال نے کہا۔ جسٹ شٹ اپ مشال، عاتکہ نے غصے سے اسے گھورا۔ آئندہ مجھے اس سے اس لہجے میں کلام مت کرنا ڈیئر عاتکہ، کہیں تمہیں پچھتانا نہ پڑ جائے۔ مشال نے اسے دھیرے سے کہا اور گیٹ کے باہر گاڑی سے ٹیک لگائے ایک خوبصورت نوجوان کی طرف بڑھی۔ ارے مشال باجی، وین اس طرف ہے۔ وین ڈرائیور نے اسے سیدھا جاتا دیکھ کر پکارا۔ گھر بتا دینا کہ میں شموئیل کے ساتھ آؤں گی۔ لیکن باجی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا وہ تیزی سے شموئیل کی گاڑی میں جا بیٹھی، جبکہ گیٹ کے قریب کھڑی عاتکہ اسے نخوت سے گھورتی رہی۔ مشال، ہادیہ کیسی ہے؟ اس سے متعلق ہر بات سے واقف ہونا چاہتا ہے۔ شموئیل نے گاڑی میں بیٹھتے ہی کہا۔ تو یہاں آپ ہادیہ کے لیے آئے ہیں؟ میری تو خیریت پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا، مشال نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ سوری، کیسی ہو تم؟ شموئیل نے اسٹیئرنگ گھماتے پوچھا۔ اب کیا فائدہ، خیر ہادیہ کا بتاتی ہوں، وہ پاگل ہے۔ شموئیل پاگلوں جیسے ری ایکٹ کرتی ہے۔ گراؤنڈ میں کالج آنر اور ہیڈ پرنسپل کے سامنے بھی چلا رہی تھی۔ میں تو حیران ہوں کہ چچی اس کا درست طریقے سے علاج کیوں نہیں کرواتی، مشال نے کہا۔ شموئیل نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی۔ وہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی، میں نے اسے کئی بار دیکھا ہے۔ وہ معصوم، نیک سیرت اور نارمل تھی۔ شموئیل نے کہا۔ شموئیل، ہم لوگ اس کے پاس رہتے ہیں، جو ہم جانتے ہیں وہ آپ کیسے جان سکتے ہیں بھلا؟ مشال نے ونڈو سے باہر دیکھتے کس قدر ضبط کرتے ہوئے کہا۔
کیا جانتی ہو؟ تم ہر بات سچ بتانا مجھے۔ شمائل، میں یہ بتانا تو نہیں چاہتی، ایک طرف بہنوں جیسی ہادیہ اور دوسری طرف آپ، لیکن مجبوری ہے، آپ کی زندگی کی خاطر بتا دیتی ہوں۔ ہادیہ کو دماغی مسئلہ بچپن سے ہی تھا، لیکن ٹھیک دوا کا کیئر کی وجہ سے معاملات سنبھل گئے تھے، اور اسی لیے بڑوں نے طے کیا کہ کسی کو خیر خبر نہیں ہو۔ لیکن جیسے وہ بڑی ہو رہی ہے، حالات مزید خراب ہو رہے ہیں۔ مشال نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، میرا دل کہتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، نہ پہلے کبھی سنا نہ دیکھا۔ ایسے کیسے ممکن ہے کہ اچانک سے ہی وہ پاگل بن گئی؟ اور پاگل بھی ایسی کہ بچپن سے پاگل؟ میں نہیں مانتا اس بات کو، شمائل نے تیز سانس لیتے غصے سے کہا۔ یہی حقیقت ہے شمائل، مشال نے کہا۔ مشال، اگر مسئلہ ہے تو اس مسئلے کا کوئی حل بھی تو ہونا چاہیے، کوئی تو علاج ہوگا۔ وہ پریشان ہوا۔ مشال نے آگے بڑھ کر شمائل کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ شمائل، آپ وعدہ کر کے کسی کو نہیں بتائیں گے کہ ہادیہ کی حقیقت سے میں نے آپ کو آشنا کیا، کیونکہ ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ ہمیں انجان بن کر رہنا ہے، اور یہی سمجھنا ہے کہ ہادیہ ایک نارمل لڑکی ہے۔ مشال نے معصومیت سے آنکھوں کے کنارے سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ شمائل کو یوں اس کا ہاتھ تھامنا عجیب لگا، لیکن وہ برداشت کر گیا۔ کچھ تو کرنا ہوگا، میں یقیناً ہادیہ کے لیے شفا ڈھونڈ لوں گا، ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ شمائل نے دھیرے سے ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا۔ مشال بھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جان لے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم مل کر ہادیہ کے لیے ضرور کچھ کریں گے۔ مشال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شمائل نے ممنونیت سے اسے دیکھا اور سر ہلاتا ہوا ہلکا سا مسکرا دیا، اور گاڑی سٹارٹ کر لی۔ سر، آئی ایم سوری، ہر کلاس، ہر جگہ چھان ماری، لیکن وہ لڑکی ہادیہ نہیں ملی۔ ہیڈ پرنسپل نے کالج آنر سے کہا، جو شیشے کی ونڈو سے باہر دیکھ رہے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہاں جا سکتی ہے وہ لڑکی؟ ڈاکٹر صلاح الدین گرجے۔ آئی ایم سوری سر، مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا جب میں نے اس کے ہاتھوں میں سفید اور کالے رنگ کے دھاگے دیکھے تھے۔ مجھے لگا یہ کوئی کالج کی عام سی لڑکی ہے جس نے محض کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہو، لیکن یہ عام لڑکی نہیں ہے، اس کا کوئی گہرا تعلق ہے ان لوگوں سے، ان حقیقتوں سے جنہیں ہم ہمیشہ چھپاتے آئے ہیں۔ ڈاکٹر صلاح الدین نے پریشانی سے کہا، سر، ممکن ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہو اور یہ وہ لڑکی نہ ہو۔ ہیڈ پرنسپل سرمد نے انہیں دلاسا دیا۔ دعا ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن سرمد، اگر یہ ہادیہ وہی لڑکی ہوئی تو ہر راز راز نہیں رہے گا۔ ڈاکٹر صلاح الدین نے ایک آہ بھری اور سامنے میز پر پڑی فائل کو دیکھنے لگے، جس میں ہادیہ کے متعلق تمام ڈیٹیل موجود تھی۔ ہادیہ بیٹا، ابھی تو 10 بجے ہیں اور آپ جانتی
آپ اتنی جلدی آ گئی کالج سے۔ اندر داخل ہوتی ہادیہ کو دیکھ کر جہاں بوڑھی دادی چونکی، وہیں ثروت بیگم نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کالج میں ایک حادثہ ہو گیا تھا۔ ہادیہ نے مختصر جواب دیا اور سیڑھیاں چڑھتی اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ کیسا حادثہ؟ خدا خیر کرے۔ ثروت بیگم نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھا۔ اے لڑکی، پوری بتا کر تو جاؤ۔ دادی نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے میز پر بیگ رکھا اور اپنے پلنگ پر ڈھہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ منٹ پہلے کا منظر گھوم گیا جب کالج گارڈز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ زویا کے ساتھ کالج گیٹ سے باہر نکلی تو کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ انہیں روک سکتا۔ نہ جانے زویا کی آنکھوں میں ایسی کیا کشش تھی یا جادو تھا جسے دیکھنے کے بعد ہر کوئی اس کا کہا مانتا تھا۔ وہ تھکی ہوئی ضرور تھی لیکن وہ اپنی آنکھیں بند نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی جب وہ تنہائی میں آنکھیں بند کرتی ہے تب آنکھیں کھولنے پر منظر بدلا ہوتا ہے۔ نہ جانے کیا سوچ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کچھ منٹوں کے بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ منظر بدل چکا تھا۔ وہ خوف زدہ ضرور تھی لیکن ہمیشہ کی طرح کپکپا نہیں رہی تھی۔ یہ ایک بانس سے بنی 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس کی بوسیدہ چارپائی پر وہ لیٹی تھی، اور ایک آواز جو اس کے کانوں سے مسلسل ٹکرا رہی تھی، بین بجانے کی آواز، جیسے ساتھ والے کمرے میں کوئی بین بجا رہا ہو۔ کمرے میں چراغ روشن تھے۔ اس نے ایک چراغ اٹھایا اور ہمت کرتی دوسرے کمرے میں پہنچی۔ کوئی تھا وہاں جو چادر اوڑھے خوش و خروش سے جھوم جھوم کر بین بجانے میں مگن تھا، لیکن کون، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ اچانک جھونپڑی کے اندر بہت سارے سانپ داخل ہوئے۔ عجیب بات یہ ہے، ہر سانپ کی آنکھیں گہری لال